مطالعہ یہ تنظیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹارگیٹ ہدف واضح ہونا چاہیے کہ آپ کن کن میدانوں میں اور کس طرح کی اور کس معیار کی حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ کو کیا مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعے کے کیا میدان ہوں گے، اور ان میں بیلنس کی، توازن کی مطلوب شکل کیا ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ 7 طرح کی چیزوں میں ضروری توازن کا مشورہ دیتا ہوں، 7 قسم کی کتابیں۔ میرے خیال میں ایک تحریکی نوجوان کے، خاتون کے، بچے کے ٹیبل پر ان 7 طرح کی کتابیں مناسب توازن کے ساتھ رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ اس کو راست عربی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے اور ترجموں اور تفاسیر کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقاعدگی کے ساتھ متعین حصے کا 1 رکوع 2 رکوع یہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور اپنے علمی، فکری اور عملی مسائل کے سلسلے میں، اپنے سوالات کے سلسلے میں بار بار قرآن سے رجوع کرنے اور سوالات کا، الجھنوں کا قرآن میں حل ڈھونڈنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ دوسری اہم کیٹیگری اپنے پیشے اور شعبہ علم سے متعلق کتابیں، اور اس شعبے کے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے والی کتابیں۔ یعنی اگر آپ معاشیات کے طالب علم ہیں تو معاشیات کی بلند پایہ اور تازہ ترین کتابیں بھی پڑھیں اور اسلامی معاشیات بھی پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے تو میڈیکل سائنس کی معیاری تحقیقات پر بھی آپ کی نظر ہو، اور ان اسلام پسند مصنفین کو بھی پڑھتے رہیں جو جدید میڈیکل سائنس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس طرح جو بھی آپ کا میدان ہے اس میدان سے متعلق کتابیں اور اس کے اسلامی نقطہ نظر سے متعلق کتابیں۔ تیسری کیٹیگریز ہے سلف صالحین کی کتابیں، اس لیے کہ اسلام کی علمی تاریخ کے پورے اثاثے سے ہماری وابستگی ہماری صحیح علمی و فکری اٹھان کے لیے ضروری ہے۔ اہم تفاسیر قرآن، حدیث کی 6 کتابیں، اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ جیسے علوم کی کتابیں، ان سب سے ہم حسب استطاعت استفادہ کریں۔ خاص طور پر امام غزالی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ، یہ ہماری علمی و فکری تاریخ کے اہم نشان اور سنگھائے میل ہیں۔ ان سے مناسب استفادہ نہ ہو تو ہمارے علم و فکر میں بڑا خلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ گویا 3rd کیٹیگری ہوگی۔ 4th کیٹیگری تحریک اسلامی کے لٹریچر۔ خاص طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی کی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ مولانا مودودی کے علاوہ مولانا صدر الدین اصلاحی، سید قطب اور ان معاصر مصنفین کو بھی پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے جنہوں نے بدلے ہوئے حالات میں نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 5ویں کیٹیگری دیگر جدید اسلامی لٹریچر، یعنی تحریک کے معروف دائرے کے باہر ماضی میں جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے، مختلف مکاتب کے علماء جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اسلامی فکر کا اہم حصہ ہے۔ کئی بیش قیمت کتابیں ہمارے ملک میں بھی شائع ہو رہی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہو رہی ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ 6ٹی کیٹیگری ہے جاہلی افکار و نظریات اور علوم کا مطالعہ، اس لیے کہ جاہلیت کے صحیح فہم و شعور کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ جاہلی افکار و نظریات، فلسفے، رجحانات، جدید دنیا کے مسائل، اس کے سٹرکچرز، اس کی پیچیدگیاں، ان سب کو سمجھنے کے لیے جو معیاری کتابیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اور 7ویں اور آخری کیٹیگری ہے ادب، لٹریچر۔ میرے نزدیک ناول، افسانہ، شعر، انشائیے، سفر نامے، کالمز، طنز و مزاح، جاسوسی ادب، شکاریات، سوانح عمریاں، ان سب کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ حکمت کے کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں جو گہری علمی کتابوں کی دسترس اور دائرے سے پرے ہوتے ہیں، وہ اکثر ہلکے پھلکے اور لطیف ادب ہی کے ذریعے واشگاف ہوتے ہیں۔ ادب یہ زبان پر قدرت عطا کرتا ہے، لب و لہجے میں شیرینی اور تاثیر پیدا کرتا ہے، الفاظ کا خزانہ بڑھاتا ہے، محاوروں اور روزمرہ پر گرفت عطا کرتا ہے، اور علم و حکمت کی بلندیوں کو عام زندگی سے جوڑتا ہے۔ ہر گھر میں کچھ اچھے میگزین ضرور آئیں، اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ گھروں میں رسالوں کا انتظار ہو، جس عمر کے ارکان خاندان ہوں اس عمر سے متعلق رسالے آئیں۔
یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ 7 کیٹیگری میں نے بتائی۔